الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ پڑھیں گے اس سوال کا آخری جز جو مصر کے مفتی عبدالمجید سلیم رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا مواد مخدرہ کے تعلق سے، یعنی منشیات کے تعلق سے۔ اس میں آخری جز تھا الربح الناجم من هذا السبیل، اس طریقے سے فائدے حاصل کرنا، مال کو لینا کیا درست ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کی قیمت کھانے کے تعلق سے۔ بتا رہے قد علم مما سبق ان بیع المخدرات حرام فیکون الثمن حرام، کہہ رہے ہیں کہ یہ بات معلوم ہو گئی ان چیزوں سے جو گزرا کہ ان بیع المخدرات کے منشیات چیزوں کو بیچنا حرام ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہوگی، اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں کیوں حرام ہے۔ اولاً سب سے پہلی وجہ بتا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا قول ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم اپنے درمیان اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اَيْ لَا يَأْخُذُوا وَلَا يَتَنَاوَلُوا بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ، کہہ رہے ہیں کہ نہ لو اور تم میں سے بعض کے مال کو باطل طریقے سے حاصل نہ کرو، اور یہ باطل طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وَأَخْذُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ عَلَى وَجْهَيْنِ، دو طریقے کے بنیاد پر مال کو باطل طریقے سے لینا ہے، وہ اس کا طریقہ دو ہے۔ نمبر ایک، اخذہ علی وجہ ظلم، ظلم کے طریقے سے، چوری کے طریقے سے، والخیانت، خیانت کے طریقے سے، غصب کر کے، وما جرى مجرى ذلك، اور جو اس طریقے سے آتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ اخذہ من جہت المحظورہ، حرام کردہ طریقے ہی سے مال کو لے لینا، کاخذہ بالقمار، جیسا کہ مال کو حاصل کرنا جوا کھیل کر کے، جوئے کے ذریعہ سے، او بطریق العقود المحرمتی، یا حرام عقود کے ذریعہ سے مال کو حاصل کرنا، اور حرام عقد، عہد و معاہدہ کیا ہے، کما فی الربا، جیسا کہ ربا کا معاملہ ہے، سود کا معاملہ ہے، اس میں ادھار کے طور پر تو لیتے ہیں لیکن اس میں ایک عقد اور معاہدہ کر لیتے ہیں کہ 10,000 میں 10,000 دیتا ہوں تو 12,000 دینا پڑے گا، یہی عقود محرمہ میں سے ہیں۔ وَبَيْعِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ، اور اس چیز کو بیچ کر کے جس سے فائدہ اٹھانا ہی حرام قرار دیا ہو، جیسے خمر، اسے فائدہ اٹھانا ہی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ اور خمر میں کہہ رہے ہیں المتناولتی للمخدرات المذکورہ، کہ تمام کے تمام مخدرات یعنی منشیات، نشہ آور چیزیں، حلال چیز سے بنا دی گئی شراب، وہ بھی تمام کے تمام حرام ہیں، کما بینا آنفا، جو کہ ابھی ہم نے بیان کیا۔ فإن هذا كله حرام، کہ تمام کے تمام حرام ہے۔ وإن كان بطيبة نفس من مالکہ، گرچہ بذات خود وہ چیز مالک کے نزدیک پاک تھی، لیکن چونکہ اس کو نشہ آور بنا دینے کی وجہ سے وہ چیز حرام قرار پائے گی۔ اب آگے دیکھیے، ثانیاً للأحادیث الواردۃ فی تحریم الثمن ما حرم اللہ الانتفاع به، کہہ رہے ہیں ان وارد احادیث کی وجہ سے جو وارد ہیں ان تمام چیزوں کی قیمت کو کھانے کے حرام ہونے میں جس سے فائدہ اٹھانا اللہ نے حرام قرار دیا، کا قول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام قرار دیتا ہے۔ رواہ ابن ابی شیبہ عن ابن عباس، اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طریق سے روایت کیا ہے۔ وقد جاء فی زاد المعاد ما نصہ، اور زاد المعاد میں جو حدیث آئی ہے، جو بات آئی ہے، ما نصہ، جس کی وضاحت یہ ہے، قال جمہور الفقہاء انہ اذا بیع العنب لمن یعصرہ خمرا فحرم اکل ثمنہ، جمہور علماء کی بات ہے زاد المعاد کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہور علماء کا کہنا ہے، ان کی رائے ہے، انہ اذا بیع العنب، جب انگور کو فروخت کر دیا جائے، لمن یعصرہ خمرن، ایسے آدمی سے جو اسے نشہ تیار کرتا ہو، شراب بناتا ہو، حرم اکل ثمنہ، تو اس کی قیمت حرام
ہو جاتی ہے، برخلاف اس کے کہ اذا بیع لمن یأکلہ، برخلاف اس کے جب اس کو بیچ دیا جائے ایسے شخص سے جو آدمی اس کو کھانے والا ہو۔ وکذالک السلاح اذا بیع لمن یقاتل به مسلما حرم اکل ثمنہ، اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں اسلحے کو بیچنا، جب اسلحے کو بیچ دیا جائے ایسے شخص سے جو شخص اس اسلحے کے ذریعہ سے مسلمان سے قتال کرتا ہو، حرم اکل ثمنہ، تو اس کی قیمت حرام ہوگی، کھانا حرام ہوگی اس کی قیمت۔ وَإِذَا بِيعَ لِمَنْ يَغْزُو بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جب اس چیز کو، یہی اسلحے کو بیچ دیا جائے ایسے شخص سے جو فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا ہو، فَثَمَنُهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تو اس کی قیمت پاکیزہ چیزوں میں سے ہے، اس کا استعمال جائز اور درست ہوگا۔ جمہور علماء نے کتنی بڑی بات کی، چیز حلال ہے لیکن ایسے آدمی کے پاس وہ چیز بیچ دیں جو آدمی اس سے حرام عمل کرے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی قیمت حرام ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ ثِيَابُ الْحَرِيرِ، اسی طریقے سے ریشم کے کپڑے کا معاملہ ہے، اذا بیعت، جب ریشم کے کپڑے کو بیچ دیا جائے، لمن یلبسها، اس شخص سے جو اس کو پہنتا ہے، ممن یحرم علیہ لبسها، جس پر اس کا پہننا حرام قرار دیا گیا ہے، تو اس کی قیمت حرام ہے۔ حرم اکل ثمنہا، تو اس کی قیمت کھانی حرام ہے۔ بخلاف بیعہا، برخلاف اس کے کہ جب اس کو بیچ دیا جائے ایسے شخص سے جس کا پہننا جائز اور درست ہو۔ یہاں ایک اہم بات کی جانب جمہور فقہا نے اشارہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ چیز حلال ہے لیکن حرام کرنے والے لوگوں کے درمیان بیچ دیں تو اس کی قیمت حرام ہو جاتی ہے، اور اگر وہی چیز صحیح استعمال کرنے والے کو دے دی جائے تو اس کی قیمت حلال ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَتِ الْأَعْيَانُ الَّتِي يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا وَإِذَا كَانَتِ اب بتا رہے ہیں، قاعدہ بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چیزیں جس سے فائدہ اٹھانا حلال ہوتا ہے، اذا بیعت، جب ان چیزوں کو بیچ دی جائے، لمن یستعملها فی معصیت اللہ، ایسے بندے سے جو اس کا استعمال اللہ کی معصیت میں کرتا ہو، علی رأی جمہور الفقہا، جمہور فقہا کے رائے کے مطابق یہی حق ہے، کہہ رہے ہیں یحرم ثمنها لدلالت ما ذکرنا من الادلۃ وغیرها علیہ، کہہ رہے ہیں اس کی قیمت حرام ہو جائے گی اس دلائل کی بنیاد پر جو دلائل اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں حلال چیز ہے، انتفاع کرنا حلال تھا، لیکن اب اس کو ہم رب کی نافرمانی کرنے والی چیزوں میں انسان استعمال کر رہا ہے اور ہم جان بوجھ کر دے رہے ہیں، تو اس کی قیمت جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اب یہاں بتا رہے ہیں تو کیسے جائز ہوگی؟ کان ثمن العین التی لا یحل الانتفاع بها، تو کہہ رہے ہیں اس چیز کی قیمت جس سے فائدہ اٹھانا ہی جائز نہیں ہے، جیسے کہ مخدرات، نشہ آور چیزیں، حراما من باب الاولا، تو بدرجہ اولا حرام ہو جائے گی۔ جو چیز سے فائدہ اٹھانا حلال تھا لیکن ہم نے صرف بیچ دیا اس شراب بنانے والے کے پاس، یا ہم نے بیچ دیا اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں استعمال کرنے والے کے پاس، تب بھی اس کی قیمت ناجائز ہو گئی۔ تو جو چیز سرے سے حرام ہے تو اس کو بیچ کر کھانا بدرجہ اولا حرام، اس کی قیمت ہو جائے گی۔ وَإِذَا كَانَ ثَمُنُ هَذِهِ الْمُخَدَّرَاتِ حَرَامًا، اور کہہ رہے ہیں ان تمام منشیات کی قیمت حرام ہے، كَانَ خَبِيثًا، وہ ناپاک ہے، وَكَانَ إِنفَاقُهُ فِي الْقُرْبَاتِ، اور قربات میں یعنی اللہ کے تقرب کے لیے اس کو خرچ کرنا، کل صدقات والحج، جیسے صدقات اور حج، غیر مقبول، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ای لا یثاب المنفق علیہ، یعنی اس پر خرچ کرنے والے پر کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ فقد روا مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طریق سے روایت نقل کیا ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، یقیناً اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ رب العالمین مومنوں کو وہی حکم دیتا ہے جو کچھ رسولوں کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ فقال تعالی، تو اللہ رب العالمین کا قول اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور دوسری آیت وقال تعالی، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو اگر تم انہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے لمبا سفر کرتا ہے۔ بتایا یطیل السفر، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبرا کہنے بال بکھرے ہیں، اغبرا غبار آلود ہے، یمد یدہ الی السماء آسمان کی جانب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اور دعا کر کے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور کہہ رہے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور اس کا لباس حرام ہے، اور وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور حرام چیزوں سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کہاں سے اس کی عبادت، کہاں سے اس کی دعا قابل قبول ہوگی۔ یہ دلیلیں ہیں حرام چیزوں کو کھا کر کے، یہ حرام چیز تو کہاں سے دعا قبول ہوگی۔ وقد جاء فی الحدیث الذی رواہ امام احمد فی المسند عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور کہنا وہ حدیث جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طریق سے، یہ بھی روایت ہے، اور دیگر کئی مراسیل روایتیں مرسل ہیں اور صحابہ کے آثار ہیں، تمام کی تمام روایتوں سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قیمت اس کی کھانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ تو آپ ان تمام روایتوں کو خود بخود پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل روایات نہیں ہے، خود سے ترجمہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا اب یہیں سے اس درس کو ختم کیا جاتا ہے، اور آئندہ جو درس شروع کیا جائے گا وہ ہوگا حد شارب الخمر، اور بقیہ جو چیزیں ہم نے اس کے اندر درس میں چھوڑ دی ہیں ان چیزوں کو آپ خود بخود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔